تو میں مشورہ دوں گا میری کتاب لے لیں طہارت کے مسائل و احکام. یہ جو رائے دے رہی ہے نا ہر ایک مفتیہ بن کر آ کے نہیں استحاضہ ہے کوئی کہہ رہی ہے فلاں فلاں اسی طرح مسٹیکس ہوتی ہیں. سب سے پہلے دیکھا جائے گا کہ اگر بچہ 4 ماہ کے ہونے کے بعد ختم ہوا ہے اب جو بلیڈنگ ہوگی وہ نفاس ہوگا. ٹھیک ہے نا. نفاس کے اندر نماز روزہ سب رک جاتا ہے جیسے حیض ہوتا ہے بالکل. نماز بعد میں معاف اور روزے کی قضا کرنی ہوتی ہے. اس کی زیادہ سے زیادہ مدت 40 دن ہوتی ہے. کم کا کوئی اعتبار نہیں. اگر 2 دن بعد بلیڈنگ ختم ہو گئی تو پاک ہو کے نمازیں پڑھنا شروع کرنا ہے. یہ جو گھر کی بڑی بڑیاں کہتی ہیں کہ عورت 40 دن تک پاک ہی نہیں ہوتی یہ گناہ کبیرہ کرواتی ہیں اور اپنے آخرت کی بربادی کا سامان کر رہی ہیں. 40 دن کا کوئی حساب نہیں ہے. یہ صرف اس وقت ہے کہ جب لگاتار چلتے ہی جا رہا ہو تو 40 دن تک اس نفاس اور اس کے بعد استحاضہ بیماری کا خون ہوتا ہے. لیکن اگر 2 دن میں پاک ہو گئیں تو غسل کر کے نماز شروع کرنا واجب ہے. اور اگر 4 ماہ سے پہلے ہوا ہے تو پھر یہ دیکھا جائے گا کہ جو پچھلا حیض ہے اس کے اور اس کے درمیان کم از کم 15 دن کا فاصلہ ہے کہ نہیں. اگر 15 دن کا فاصلہ ہے تو پھر یہ حیض ہے. پھر استحاضہ نہیں ہے حیض ہے کیونکہ بیچ میں طہر آ گیا یعنی پاکی کے ایام ہو گئے. ایک حیض کے بعد کم از کم 15 دن پاکی کا ایام ہوتے ہیں. اس کے بعد جو بلیڈنگ ہوگی اگر وہ لگاتار 3 دن چلتی رہی تو وہ پھر حیض کہلاتا ہے. اور فرض کر لیں کہ یہ دونوں صورتیں نہیں ہیں. پہلے والا حیض ہوا تھا اس کے بعد تھوڑا سا بیبی رہا اور فوت ہو گیا مثال کے طور پر مس کیریج ہو گیا اور درمیان میں 15 دن نہیں گزرے تو اب یہ استحاضہ ہوگا. حیض اور نفاس میں نماز وغیرہ چھٹ جاتی ہے لیکن استحاضہ کے اندر جیسے بتایا کہ ہاں اتنا تو حکم ٹھیک بتایا کہ یہ نماز روزہ اس میں جاری رہتا ہے. لیکن پہلے یہ فیصلہ کرنا اس کا کہ یہ استحاضہ ہے حیض ہے یا نفاس ہے یہ ضروری ہوتا ہے. تو یہ 2-3 دفعہ میرا جواب سن لیں گے تو کلیئر ہوگا. اور وہ بک لے لیں تو سب سے بیسٹ ہے کہ وہ بہتر ہے. بہتر. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں آج کی اس ہماری ٹرانسمیشن کی آخری کال ہے. السلام علیکم.